اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس آیت کریمہ کے اس جز پر جو ہے نا بڑا معاملہ چلتا ہے۔ بعض حضرات اس آیت کریمہ کے جز کا ترجمہ کرتے ہیں اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اس لیے بھائی غوث پاک کا مرغہ حرام ہو گیا، خواجہ صاحب کی دیگ بھی حرام ہو گئی، تو یہ داتا صاحب کا دودھ بھی لنگر بھی حرام ہو گیا، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کی آیت کا یہی ترجمہ مانا جائے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر بتائیے قربانی کی یہاں سے وہاں تک کتنی گائے بندی ہوئی، کس کی؟ اللہ کی گائے یا آپ لوگوں کی ہے؟ نام کس کا لیتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھتا بھائی کس کی گائے ہیں، آپ کہتے ہیں ابراہیم صاحب کی گائے، بھائی عبداللہ صاحب کی گائے، تو فیصل صاحب کی گائے، یہ کہتے ہیں نا اللہ کی گائے تو حرام ہو جانا چاہیے پھر، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے آپ کے بقول جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو گائے پر بھی تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ابراہیم صاحب کوئی اللہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ تو حرام ہو جانا چاہیے۔ اور اس اصول کی روشنی میں صرف اللہ کے ولیوں کے لنگر حرام نہیں ہوں گے، صرف اللہ کے ولیوں کی نیازیں حرام نہیں ہوں گی، بلکہ اس اصول کی روشنی میں قربانی کے سارے جانور حرام ہو جائیں گے، عقیقے کے جانور حرام ہو جائیں گے، اور پھر جانوروں کی ہی کیا قید ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر مسجد پر نام کس؟ گلشن عطار، خیر ہم تو اس کے قائل ہیں نا، لیکن جو نہیں ہے تو غیر اللہ کا نام اگر مسجد پر لیا جائے تو مسجد بھی حرام، پھر گھر پر لیا جائے تو گھر بھی حرام، کپڑے پر لیا جائے کپڑا بھی حرام، مطلب کس کس چیز سے آپ بچیں گے؟ تو قرآن اور دین مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا۔ میں نوجوانوں سے بخاطب ہوں، بلا وجہ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں پوسٹیں لوگ سینڈ کر دیں امام صاحب یہ بتائیے، یہ دیکھیے قرآن کی آیت کہہ رہا ہے، حوالہ دکھا کر کے کہہ رہا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور تم مرغے پر غوث اعظم کا نام لیتے ہو، تم نیاز پر جو ہے وہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کا نام لیتے ہو، داتا صاحب کا نام لیتے ہو، تو نیاز حرام ہو گئی۔ یہ نیاز اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا او عقل کے اندھو، نیاز اس کی ہوتی ہے جو خود نیاز مند ہوتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ نیاز کا مطلب ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا، یہ بیوقوف بنا رکھا ہے قوم کو کہ نیاز اللہ کی ہوتی ہے، نیاز او بھائی مطلب تو سمجھو، فاتح اور نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے بندوں کو بھیج دینا۔ اب بتائیے اگر کہیں گے اللہ کے نیاز تو کیا مطلب اللہ نے جو ثواب دیا وہ اللہ کو دے دینا تاکہ اللہ کا درجہ بڑھ جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کتنی احمقانہ سوچ ہے۔ بالکل سادہ سی گفتگو کر رہا ہوں میں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، سمجھنے والے کے لیے باتیں بڑی اہم ہوں گی۔ پیارے آقا علیہ السلام پر قرآن اترا وما احل لغیر اللہ بھی، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یہ نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جو ترجمہ کرنے والا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام رسول نے ترجمہ کیا۔ امام رسول فرماتے اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ میں بات نہیں آئے، کچھ علمی نقطہ میں عرض کروں، الا ما ذکیتم ہے نا، اس کا استثناء اس کو لاحق ہوگا۔ اگر کسی کو کچھ علمی سوجھ بوجھ ہوگی تو اس سے بھی سمجھ جائے گا کہ اگر وہ اس سے جانور مراد نہیں لے رہا، اگر بوقت ذبح مراد نہیں لے رہا، تو قرآن جو آگے الا ما ذکیتم کہہ رہا ہے اس کا استثناء لاحق ہوگا۔ اب بھی مراد یہی ہوگا کہ ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہوگا۔ گلشن عطار میں 32 جانور بندھے ہوئے ہیں، جانور تو اللہ کے ہیں، نام اللہ کا لیا جاتا ہے؟ بولے نا نہیں، 7 بندے ہیں ہر جانور میں بھائی، لیکن جب ذبح کریں گے تو اس کا 7 بندوں کا نام لیں گے، اللہ کا لیں گے، اللہ کا لیں گے۔ یہ پوائنٹ بڑا قیمتی ہے اور اہم ہے، قرآن کی اس آیت کا واضح مطلب، اور تفاسیر میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بھی یہی کہتی ہے اور دیگر مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ ما احل لغیر اللہ بھی سے مراد وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چھری پھیرتے ہوئے امام الانبیاء کا نام لے، میرے اور آپ کی آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لے تو بھی حرام ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے گی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام بنایا ہے نا، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، لیکن مجازن ان کا مالک بندوں کو کہا جاتا ہے۔ گھر کا مالک بندہ ہے، گھر کے مالک کون ہے؟ بھائی فلاں صاحب ہے، اس مکان کے مالک کون ہے؟ فلاں گاڑی کے مالک کون ہے؟ اس کے مالک، اس کے، ساری باتیں ہیں۔ اچھا، تو اب ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو جانور حرام ہے۔ اب